کل تک دنیا سے قرض لینے والا چین آج دوسرے ممالک کو قرض دینے والا ایک اہم ملک بن چکا ہے، جس کی ایک بڑی مثال پاکستان ہے، جہاں چینی فنڈنگ سے 27 ارب 30 کروڑ ڈالرز مالیت کے 70 سے زائد منصوبوں پر کام جاری ہے۔ تاہم حکومت پاکستان کے معاشی ماہرین کا موقف ہے کہ چین نے ان قرضوں کے ذریعے پاکستان کو ایسے جال میں پھنسا لیا ہے جس سے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ پاکستان کے معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے یقین دہانیوں کے باوجود سی پیک کے تحت طے کیے گئے متعدد منصوبوں پر حکومت پاکستان شدید تحفظات کا شکار ہے، کیونکہ سمجھتی ہے کہ زیادہ تر منصوبے چین کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، جن کی قیمت پاکستان کو ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے میں چینی سرمایہ کاری کے حوالے سے تحفظات بڑھتے جا رہے ہیں اور پاکستان ہی نہیں بلکہ سری لنکا، ملائیشیا اور مالدیپ کی نئی حکومتیں بھی سابق حکومتوں کی جانب سے چین کے ساتھ طے کردہ معاہدوں کے حوالے سے سنجیدہ تحفظات رکھتی ہیں۔ اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان بین الاقوامی معاہدوں میں کوئی ترمیم کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ منصوبے حکومتوں کے لیے ایک کڑوی گولی بن چکے ہیں جس سے نکلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان حکومت بھی سی پیک پروجیکٹ کے تحت چین سے ملنے والے قرضوں کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہے۔ کپتان حکومت کا موقف ہے کہ شاہراہ ریشم جیسے کئی معاہدے درست انداز سے طے نہیں کیے گئے، اس لیے وہ پاکستان سے زیادہ چین کے مفادات کا تحفظ کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے سی پیک کے تحت طے کردہ کئی بڑے منصوبے اس وقت تعطل کا شکار ہیں اور ان پر کام نہیں ہو رہا۔ یاد رہے کہ چین گزشتہ برسوں کے دوران دنیا کے مختلف ممالک کو ترقیاتی منصوبوں کی مد میں قرض فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن کر ابھرا ہے، لیکن بہت سے چینی منصوبوں کے لیے بھاری سود والے قرضے اور چینی سرکاری کمپنیوں کے ساتھ طے ہونے والے مبہم معاہدے ان ممالک کو پریشان کر رہے ہیں۔ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ چین نے گزشتہ چند برسوں کے دوران امریکہ اور دیگر معاشی طاقتوں کے مقابلے میں ترقیاتی منصوبوں کی مد میں چینی اسٹیٹ بینک سے ہائی رسک قرضوں کی صورت میں دگنے پیسے مختلف ممالک پر خرچ کیے ہیں۔ چین کی جانب سے اتنی رقم ادھار دینا حیران کن ہے، کیونکہ کچھ عرصہ قبل تک چین خود بیرونی امداد لیتا تھا، مگر اب حالات یکسر تبدیل ہو چکے ہیں۔ امریکی ریاست ورجینیا کی ولیم اینڈ میری یونیورسٹی کی ایڈ ڈیٹا ریسرچ لیب کے مطابق گزشتہ 18 برسوں کے دوران چین نے 165 ممالک کو 13,427 انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے لیے 843 ارب ڈالرز کے قرضے دیے ہیں۔ ان قرضوں میں سے زیادہ کا تعلق چینی صدر شی جن پنگ کے بڑے منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے ہے۔ سن 2013 سے چین انفراسٹرکچر میں مہارت اور غیر ملکی سرمایہ کی مدد سے نئے بین الاقوامی تجارتی راستوں کی تعمیر کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایڈ ڈیٹا سینٹر کے محققین نے 4 برس تک چین کی عالمی سطح پر خرچ کی گئی اور قرضوں کی مد میں دی گئی رقم کا جائزہ لینے کے بعد بتایا ہے کہ چین نے کئی ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے جو بھاری قرضے دیے تھے، ان کی بروقت ادائیگی نہ ہونے پر متعلقہ ممالک کے کئی اثاثے یا تو چینی ملکیت میں چلے گئے یا انہیں گروی رکھ دیا گیا۔ چین اور اس کے ہمسایہ ملک لاؤس کے درمیان چلنے والی ٹرین سروس کو ایسی ہی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو اب چین کی ملکیت ہے۔ پاکستان کا شمار بھی دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جنہیں چین کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں کے لیے اربوں ڈالرز کا قرض مل رہا ہے۔ چین نے اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے کے تحت سب سے زیادہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے جن ممالک کو فنڈ دیا ہے ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ایڈ ڈیٹا کی رپورٹ کے مطابق اگر پاکستان کو چین سے ملنے والے قرض کا جائزہ لیا جائے تو سن 2000 سے لے کر سن 2017 تک چین نے پاکستان کو 34 ارب 40 کروڑ ڈالرز کا قرض دیا، جس کا بڑا حصہ ملک میں ترقیاتی کاموں کے لیے مختص ہے۔ ان میں سے 80.4% فنڈنگ قرض کی صورت میں ہے، جو تجارتی شرح یا تقریباً اسی شرح کی بنیادوں پر پاکستان نے حاصل کیا ہے، جبکہ پاکستان کو ملنے والی رقم کا صرف 12.1% حصہ مالی امداد کی صورت ہے جسے پاکستان نے واپس نہیں کرنا۔ پاکستان میں چینی فنڈنگ سے 27 ارب 30 کروڑ ڈالرز مالیت کے تحت 71 منصوبوں پر کام جاری ہے۔ پاکستان کو سی پیک منصوبے کے تحت ملنے والے قرض کا 83% حصہ توانائی اور ٹرانسپورٹ کے شعبے پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ ان شعبوں کے منصوبوں میں کوئلے سے چلنے والے بجلی پلانٹس، ڈیم، سڑکوں کی تعمیر اور انڈسٹریل اور اکنامک زونز کا قیام شامل ہے۔ چین کی جانب سے پاکستان کو ملنے والی رقم کا 90% حصہ قرض ہے اور توانائی کے شعبے میں ہونے والی سرمایہ کاری کا 95.2%، جبکہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کا 73% حصہ قرض ہے۔ چین نے پاکستان کو اوسطاً قرضے 3.7% کی شرح سود پر دیے ہیں، جن کے بشمول سود مکمل ادائیگی 13 برس اور 2 ماہ میں ہونی ہے، اور اس قرض کی ادائیگی کا عمل قرض ملنے کے بعد 4 برس اور 3 ماہ بعد شروع ہوتا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ چین کی طرف سے ترقیاتی امداد کا نصف حصہ پاکستان میں ایکسپورٹ بائر کریڈٹ کی شکل میں آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ چینی اداروں نے پاکستان کو آلات اور اشیاء ان اداروں سے خریدنے کے لیے قرض دیا ہے جن کی منظوری چینی حکام نے دی ہے۔ سی پیک سے قبل سن 2002 سے 2012 کے دوران چین سے 84% قرضہ پاکستان میں مرکزی حکومتی اداروں کو دیا گیا تھا، لیکن چین نے سی پیک کے منصوبے کے اعلان کے بعد حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے وفاقی حکومت کے علاوہ بھی حکومتی اداروں کو قرض دیا۔ ایڈ ڈیٹا کا کہنا ہے کہ چین کے قرض کا 40% اب سرکاری کمپنیوں، ریاستی بینکوں، خاص مقاصد کی گاڑیوں، مشترکہ وینچرز اور نجی شعبے کے اداروں کو دیا جا رہا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر حکومت کی بیلنس شیٹ میں ظاہر نہیں کیا جاتا ہے۔ تاہم چین نے اکثر اداروں کو یہ قرض نادہندگی کی صورت میں حکومت کی ضمانت پر دیا ہے، یعنی اگر وہ ادارے یہ قرض ادا نہ کر پائے تو حکومت پاکستان
ان کی ادائیگی کی مکمل ذمہ داری اٹھائے گی، جبکہ بعض معاملات میں قرض کی ادائیگی کی باضابطہ ضمانت کی بجائے حکومت قرض دینے والوں کو معاہدے کے تحت ایک خاص فیصد تک ادائیگی کرنے کی ضمانت دیتی ہے۔ اس قسم کی ضمانت خفیہ قرض کی ایک صورت ہوتی ہے۔ ایڈ ڈیٹا کے مطابق سی پیک کے تحت چین نے پاکستان کو بھی ایسا ہی خفیہ قرض دیا ہوا ہے۔ چین کی طرف سے پاکستان کو ملنے والے قرضے کا 2/3 حصہ چین کے ایگزم بینک سے ملا ہے، جبکہ 8.4% چائنا ڈیولپمنٹ بینک اور 6.5% انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا سے حاصل کیا گیا ہے۔ ایڈ ڈیٹا کے مطابق چین کے دیگر ممالک کے ساتھ معاہدوں کی طرح پاکستان کے ساتھ بھی سی پیک کے تحت ہونے والے معاہدوں کی شرائط بھی عام نہیں کی گئی ہیں۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ آیا پاکستان کو بھی چین کو قرض واپسی کے معاملے پر لاؤس جیسی صورتحال کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا؟ حکومت کے معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری امداد کی شکل میں نہیں بلکہ کمرشل شرائط پر دیے گئے قرضوں کی شکل میں ہے۔ سی پیک کی مد میں پاکستان کو چین کی جانب سے دی گئی 90% رقم قرضوں کی شکل میں ہے اور حکومت پاکستان پر ذمہ داری ہے کہ ان قرضوں کو سالانہ 3.7% کی اوسط سود کے ساتھ ادا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی مجموعی ملکی پیداوار اور قرضوں میں تناسب، جو کہ سرکاری طور پر 92% دکھایا جاتا ہے، وہ ممکنہ طور پر اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ حکومت پاکستان نے چینی سرمایہ کاروں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے سرمایہ پر منافع ضرور دیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ منصوبے توقعات کے مطابق آمدنی نہیں پیدا کر پاتے تو حکومت پاکستان کو ان قرضوں کی ادائیگی کرنا ہوگی تاکہ سرمایہ کاروں سے کیے گئے وعدے پورے کر سکے۔ لیکن کیونکہ تمام معاہدے ڈالر کرنسی میں کیے گئے ہیں اور روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے، لہٰذا مقامی کرنسی میں قرض کی ادائیگی کا بوجھ بھاری ہوتا جائے گا اور مجموعی قرضوں کا حجم بڑھتا جائے گا۔ یعنی کہ پاکستان چین کے ہاتھوں قرضوں کے ایسے چنگل میں پھنس گیا ہے جس سے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔